العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نويت سنة الاعتکاف الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی، اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع کے اوپر میں جمعے کا بیان دوں گا وہ موضوع ہے جمعہ اور عید کا ایک دن جمع ہونا، یعنی جمعے والے دن ہی عید ہو، تو اس حوالے سے شرع کیا کہتی ہے؟ اس حوالے سے ہمارے یہاں عوام میں دو باتیں عام ہو رہی ہیں، ایک تو کئی سالوں سے بہت مشہور ہے اور ایک نئی عام ہونا شروع ہوئی ہے۔ پہلی بات یہ مشہور ہے کہ جمعہ اور عید اکٹھی آنا یہ منحوس ہے معاذ اللہ، اور حکومت کے اوپر گراں گزرتی ہے، حکومت گر جاتی ہے، اس لیے حکومت جو ہوتی ہے وہ جمعہ اور عید کو اکٹھے نہیں ہونے دیتے، یہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے۔ اور دوسری یہ جو اس مرتبہ خاص طور پر جس کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ اور عید جب جمع ہو جائیں تو اس دن صرف عید پڑھ لینا کافی ہے، جمعہ فرض نہیں رہتا۔ اس مرتبہ سعودیہ والوں کے آفیشلی جو سرکاری ادارہ تھا اس کی طرف سے یہ لیٹر جاری ہوا، کیونکہ سعودیہ کے اندر جو ہے وہ چاند دیکھ کر روزہ یا عید نہیں ہوتی، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہم لائی لگ قوم ہے، جتنے لگنا ہے بھی لگی جائے نہیں ہے۔ کئی ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں کہ بس سعودیہ کے ساتھ ہی چلو، ساری جہاں سے دین نکلا ہے ان کے ساتھ چلو، حالانکہ اس وقت جو سعودیہ والے ہیں وہ شرعی طریقے پر روزے اور عید نہیں کرتے۔ ان کا 10 سال پرانا کیلنڈر بھی پڑا ہوتا ہے کہ کس دن عید کرنی ہے، کس دن روزہ کرنا ہے، وہ اپنے سائنسی طور پر روزہ کرتے ہیں، چاند کو دیکھ کر روزہ یا عید نہیں کرتے۔ تو انہوں نے چونکہ پہلے سے طے کیا ہوا تھا کہ ہم نے اس مرتبہ جمعے والے دن جو ہے وہ عید کرنی ہے، تو انہوں نے اپنے لیٹر پیڈ کے اوپر سرکاری طور پر یہ جاری کیا کہ جمعے والے دن عید کی نماز کافی ہے، جمعہ فرض نہیں ہے۔ اور یہ ان سعودی والوں کا عقیدہ بھی ہے، یہاں کے بھی جو انہی عقیدوں کو فالو کرنے والے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہوتے ہیں کہ جمعہ اور عید جب اکٹھی ہو جائے تو اس دن خالی عید کافی ہے، جمعہ فرض نہیں رہتا۔ آج انشاءاللہ عز و جل صرف احادیث کی روشنی میں اس مسئلے کے اوپر کلام کیا جائے گا، دونوں مسئلوں کے اوپر۔ پہلا یہ کہ کیا جمعہ اور عید اکٹھا ہونا یہ خطرناک ہے، منحوس ہے۔ دوسرا یہ کہ جمعہ اور عید جمع ہو جائے تو کیا جمعہ فرض نہیں رہتا؟ صحابہ اکرام اور آقا علیہ السلام کے دور میں کیا کبھی ایسا ہوا کہ جمعہ اور عید جمع ہوئی ہو؟ اگر ایسا ہوا ہے، آقا علیہ السلام نے اور صحابہ اکرام نے اس مسئلے میں کیا کیا؟ اور جس مسئلے کو بنیاد بنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ آج اگر جمعہ اور عید جمع ہو جائے تو جمعہ فرض نہیں رہتا، وہ دلیل اور اس کا جواب بھی انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ کہ
کہ جمعہ اور عید اگر جمع ہو جائے تو یہ اور زیادہ برکت کا باعث ہے. یہ منحوس نہیں ہے، نہ ہی حکومت کے اوپر گناہ گزرتی ہے. حکومت کے اوپر گناہ ان کی اپنی کرتوتیں گزرتی ہیں، دین کے خلاف جو کام کیا وہ گناہ گزرتا ہے. جمعہ بھی برکت اور عید کی نماز بھی برکت. جب یہ دونوں جمع ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ برکت مزید بڑھ جائے گی. چنانچہ امام بخاری کے استاد ہیں عبد الرزاق، انہوں نے اپنی کتاب المصنف کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 176 اس کے اندر لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمعہ اور عید جمع ہوئے، جمعہ اور عید جمع ہوئے تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک تم نے بھلائی اور ذکر کو پا لیا. کہ تم نے بھلائی کو بھی پایا کہ یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ یہ بھلائی ہیں، اور تم نے ذکر کو بھی پایا. کیا مطلب؟ کہ جمعہ اور عید جب جمع ہوں گے تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ اور زیادہ ہوگا. کہ جمعے میں بھی اللہ کا ذکر اور عید والے دن بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر. تو تم نے کیا کیا؟ ذکر کو بھی پا لیا، اور دونوں نعمتوں کو ایک دن پانا یہ کیا ہے؟ یہ بھلائی ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے ذکر کو بھی پا لیا اور بھلائی کو بھی پا لیا. یہ نہیں کہا کہ تمہیں خطرہ ہو گیا، تم نے غلط کر لیا، کیا ہو گیا. یہ تو ربی کام ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. تو جمعہ اور عید جمع ہونا ہرگز منحوس نہیں، بلکہ کیا ہے؟ باعث برکت ہے. اگلا مسئلہ، اللہ تعالیٰ جمعے کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. کہ جب جمعے کی اذان ہو تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اپنے کام کاج کاروبار سب کچھ چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم، اور یہ کاروبار چھوڑنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ کاروبار میں گھاٹا نہیں، یہ رزق میں کمی نہیں، بلکہ کیا ہے؟ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم جانو کہ اللہ کے ذکر کی طرف کاروبار چھوڑ کر آؤ گے تو رزق میں برکت ہوگی، رزق میں تنگی نہیں ہوگی. ہمارے یہاں لوگ کاروبار کرتے رہتے ہیں، اذان بھی ہوتی ہے پھر بھی لگے رہتے ہیں، حالانکہ جمعے کی پہلی اذان کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے. کوئی کام کرنا حرام ہو جائے گا، صرف جمعے کی تیاری کرو، غسل کرو، اپنے لباس وغیرہ کو سیٹ ویٹ کرو اور جمعے کی طرف چل پڑو. اس کے علاوہ کوئی اور کام کرنا، بیٹھ کر موبائل چلاتے رہنا یا تھوڑا لیٹ جانا یا کاروبار کرتے رہنا اذان ہونے کے بعد، یہ جائز نہیں ہے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جمعے کو فرض قرار دیا، جمعے کو لازم قرار دیا. تو جو چیز قرآن پاک میں لازم ہو گئی، اب کوئی بندہ یا بالفرض حدیث بھی ہو وہ اس کو منسوخ نہیں کر سکتا. یہ ایک اصول یاد رکھیے، قرآن کو حدیث منسوخ نہیں کر سکتی، قرآن حدیث کو منسوخ کر سکتا ہے. یہ آقا کا فرمان ہے کہ میرا کلام رب کے کلام کو منسوخ نہیں کرتا. ایسا نہیں ہوگا کہ رب میں قرآن میں ایک چیز کا حکم دیا ہو اور حدیث پاک میں اس سے منع کر دیا گیا ہو، ایسا نہیں ہوتا. یہ اصول ہے. حدیث کیا ہوتی ہے؟ قرآن پاک کی تشریح ہوتی ہے، قرآن پاک کی وضاحت ہوتی ہے. قرآن نے کہا روزے رکھو، حدیث نے کہا کتنے روزے رکھو. قرآن نے کہا نماز پڑھو، حدیث نے کہا کتنی نمازیں پڑھو. قرآن نے کہا حج کرو، حدیثوں نے کہا کس طرح کرو، کس مہینے میں کرو. ٹھیک ہے. قرآن نے کہا زکوٰۃ دو، حدیث نے کہا کتنی دو.
تو جو بندہ حدیثوں کو چھوڑ کر کہے میں بس قرآن کو مانتا ہوں تو وہ حقیقت میں قرآن کو بھی نہیں مانتا. کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے رسول کی اطاعت کرو، اور رسول کی اطاعت کیا ہے؟ وہ احادیث ہے. ہمارے یہاں ایک فرقہ ایسا بھی ہے کہ جو کہتا ہے بس قرآن، حدیث ماننا بھی شرک ہے. وہ کہتے ہیں بس قرآن ہی کافی ہے ہدایت کے لیے. قرآن ہدایت کے لیے کافی ہے، لیکن قرآن ہی کہتا ہے نبی کی اطاعت کرو، نبی کی فرما برداری کرو. تو نبی کی فرما برداری تب ہی ہوگی نا کہ ان کی احادیث، اس کی سنتوں کا پتہ ہو. تو قرآن جو ہے وہ حدیث کو منسوخ کر سکتا ہے. آقا نے فرمایا کہ میرا کلام رب کے کلام کو منسوخ نہیں کرتا، قرآن کو منسوخ کرتا ہے. قرآن کی کئی آیات پہلے تھیں، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم میں تبدیلی فرما دی. پھر سرکار نے فرمایا میرا کلام بعض کو منسوخ کرتا ہے، کہ احادیث میں بھی کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پہلے تھیں، بعد میں آقا علیہ السلام نے اس سے منع کر دیا، اس میں رعایت دے دی. پہلے کوئی چیز منع تھی، اس کی اجازت ہو گئی. پہلے کوئی چیز حرام تھی، پھر حلال ہو گئی. اس کے بارے میں بھی احادیث ملتی ہیں. تو قرآن نے کہا جمعہ فرض ہے، جمعے کو لازم قرار دیا. اب کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا ہو کہ جب جمعہ اور عید جمع ہو جائے تو وہ فرض جو جمعہ ہے وہ ختم ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جمعہ فرض ہے. جمعہ کبھی فرضیت سے ختم نہیں ہو سکتا. البتہ بعضوں کے لیے جمعہ فرض نہیں ہوتا، بعض لوگوں کے لیے جمعہ فرض نہیں ہوتا. جیسے کوئی بیمار ہے یا کوئی مسافر ہے، سفر کر رہا ہے، تو سفر کے دوران جمعہ فرض نہیں ہوتا کہ ہٹا جائے جمعے کے لیے. اگر کوئی سفر کر رہا ہوگا تو اس کے لیے آزمائش ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ کہیں جمعہ بھی پڑھے. تو اس لیے مسافر کے لیے جمعہ فرض نہیں قرار دیا. اسی طرح جو گاؤں دیہاتوں میں رہنے والے ہوں ان کے اوپر بھی جمعہ فرض نہیں ہے. شہر والوں کے اوپر جمعہ فرض ہے. اس کے اوپر بھی حدیثیں ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے. بہرحال شریعت نے ہی احادیث نے بعضوں کو مستثنی قرار دیا کہ جن کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے. لیکن کسی حدیث پاک میں یہ نہیں فرمایا کہ جب جمعہ اور عید جمع ہو جائے تو جمعہ فرض نہیں رہتا. ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ہے. اب آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جمعہ اور عید جمع ہوئی، جمعہ اور عید جمع ہوئی. ایک حدیث میں نے آپ کو شروع میں پیش کی. ایک اگلی حدیث پاک ہے، سنن کبریٰ للبیہقی کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 444. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عید جمعے کے دن ہوئی. عید جمعے کے دن ہوئی، یعنی پتہ چلا کہ عید اور جمعہ جمع ہونا یہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوا. اسی طرح ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 281. حدیث پاک ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے ایاس بن ابی رملہ. تو انہوں نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول سے سوال کیا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی ایسے دن کو پایا اس دن عید اور جمعہ جمع ہوئے ہوں؟ تو صحابی رسول حضرت زید بن ارقم نے کہا ہاں ایسا ہوا کہ جمعہ اور عید جمع ہوئے. اب یہ دیکھیں حدیثیں دونوں میں واضح ہو رہا ہے کہ جمعہ بھی پڑھا گیا اور عید بھی پڑھی گئی، یعنی جمعہ بھی ہوا اور عید بھی، دونوں جمع ہوئے، دونوں جمع ہوئے. اسی طرح مصنف عبدالرزاق میں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جمعے والے دن عید ہوئی، یعنی سرکار کے دور میں بھی ایسا ہوا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی
جمعہ اور عید دونوں جمع ہوئے. اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث پاک ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی ایسا ہوا کہ جمعہ اور عید دونوں جمع ہوئے. ابو داؤد شریف میں ہے کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی یہی ہوا کہ جمعہ اور عید جمع ہوئے. اسی طرح عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی جمعہ اور عید دونوں جمع ہوئے. یعنی کثیر بزرگ ہستی ہیں، صحابہ کرام تابعین کے دور ایسے گزرے، سرکار کا دور بھی ایسے گزرا کہ جس میں جمعہ اور عید دونوں جمع ہوئے. نہ کسی نے اس کو منحوس جانا اور نہ اس کے اندر کسی نے جمعے کو چھوڑا، بلکہ جمعہ بھی ادا کیا اور نماز عید کو بھی ادا کیا. کیوں کہ عید کی نماز کیا ہے؟ یہ واجب ہے، اور جمعہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ واجب کے لیے فرض چھوٹ جائے. عید کی نماز کا درجہ کیا ہے؟ یہ جمعے سے کم ہے، یہ یاد رکھیں. عید کی نماز کیا ہے؟ واجب ہے، چھوڑیں گے تو گناہ ہے، لیکن یہ فرض سے کم تر درجہ ہے واجب کا. ہمارے یہاں کئی نمازی ایسے ہوتے ہیں جو صرف عید کی نماز پڑھتے ہیں، صرف عید کی، حالانکہ عید سے پہلے جو فجر ہے اس کا درجہ کس سے ہے؟ بڑا، عید سے بڑا ہے. اور عید کے بعد جو ظہر کی نماز آئے گی اس کا درجہ بھی عید کی نماز سے بڑا ہے، کیونکہ عید کی نماز کیا ہے؟ وہ واجب ہے. اور فجر کیا ہے؟ یہ فرض ہے. ظہر کیا ہے؟ یہ فرض ہے. تو عید کی نماز بھی واجب، چھوڑنا گناہ ہے، لیکن اس سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اس سے پہلے اور اس کی بعد کی نماز کو چھوڑنا. تو دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ، ایک واجب رہے گی، ایک فرض رہے گی. اب جو یہ کہتے ہیں کہ جمعے والے دن اگر عید آ جائے تو جمعہ فرض نہیں رہتا، صرف عید کافی ہے. تو جس طرح دیگر کئی مسائل کو غلط معنی میں پیش کر دیا جاتا ہے، حدیث کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، قرآن پاک کی آیت کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اس کو غلط معنی میں پیش کیا جاتا ہے. تو اسی طرح اس مسئلے میں بھی جو ہے وہ یہی ہوا کہ ایک حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف کی، میں وہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ حضرت ایاس بن ابی رملہ سے مروی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے ہم، کہ انہوں نے حضرت زید بن ارقم سے سوال کیا کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمعہ اور عید کو جمع پایا؟ تو وہ بولے ہاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کی ابتدا میں عید کی نماز پڑھائی، پھر جمعے کے بارے میں فرمایا کہ جو جمعہ پڑھے اور جو چاہے نہ آئے. جو جمعہ پڑھنا چاہے وہ جمعہ پڑھ لے، اور جو جمعہ نہیں پڑھنا چاہتا وہ چاہے نہ آئے، وہ چاہے نہ آئے. یہ حدیث پاک ہے جس سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ جب جمعہ اور عید جمع ہو جائے تو سرکار نے فرما دیا کہ جو آنا چاہتا ہے آ جائے، اور جو نہیں آنا چاہتا تو وہ نہ آئے. تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ جمعہ فرض نہیں ہوگا، حالانکہ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسری احادیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پورے مدینے میں صرف ایک جمعہ ہوتا تھا، پورے مدینے میں صرف ایک جمعہ ہوتا تھا. اور مدینے سے باہر جو لوگ تھے، جو تھوڑا دور رہتے تھے مدینے سے، اس کو کہتے تھے اوالی مدینہ. کیا کہتے تھے؟ اوالی مدینہ. مدینے کے اطراف، مدینے کے اطراف جو مدینے سے باہر کے لوگ ہوتے تھے وہ بھی جمعے والے دن، کیونکہ ایک ہی جگہ جمعہ ہوتا تھا، وہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ پڑھنا ان کی معراج ہوتی تھی.
تو وہ دور دراز سے جمعہ پڑھنا جو تھا وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ اب آقا علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے جو مدینے سے باہر سے آتے تھے کہ ابھی تم جاؤ گے عید کی نماز پڑھنے، عید کی نماز پڑھ کر جب یہ پہنچیں گے اتنی دور مدینے سے باہر پہنچیں گے تو فوراً پھر جمعے کا وقت ہو جائے گا، اور دوبارہ جب تم اتنی دور سے آؤ گے تو بڑی آزمائش ہوگی، حرج ہوگا، اور جمعہ ان کے اوپر فرض بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شہر کے لوگ نہیں ہیں، وہ مدینے سے باہر کے ہیں۔ اور میں نے آپ کو مسئلہ بیان کیا کہ جو جمعہ اور عید ہوتی ہے یہ شہر والوں کے اوپر لازم ہوتی ہے، جو گاؤں ہو، دیہات ہو، چھوٹے چھوٹے قصبے ہوں، ان کے اندر جمعہ فرض نہیں ہوتا۔ ہاں ایک روایت میں مطابق اگر گاؤں بہت بڑا ہو تو اس کے اندر بھی اگر جمعہ شروع کر لیا جائے تو وہ درست ہے، لیکن پھر بھی فرض نہیں ہے۔ جمعہ جو ہے وہ صرف اور صرف کن کے اوپر فرض ہے؟ جو شہر والے ہوں اور مسافر نہ ہوں۔ اگر کوئی مسافر ہے وہ چاہے تو جمعہ پڑھ لے، چاہے وہ جمعہ نہ پڑھے۔ جیسے یہ لاہور میں جب دور دراز سے کوئی بندہ فیصل آباد سے آیا ہوا ہے جمعے والے دن، اپنا کاروبار کی نیت سے آیا ہوا ہے، تو وہ اگر جمعہ پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر فرض نہیں ہوگا کہ وہ شرعی مسافر ہے۔ یہ ایک شریعت نے رعایت دی ہوئی ہے۔ اسی طرح جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو ہمارے اوپر عید کی قربانی واجب نہیں ہوتی۔ پتہ ہے کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے واجب نہیں ہوتی کہ ہم وہاں مسافر ہوتے ہیں، 15 دن ایک جگہ مکے میں رہنا نہیں ہوتا، اس لیے ہم حج والی قربانی کرتے ہیں، عید والی قربانی نہیں کرتے، کیونکہ اس وقت بندہ کیا ہوتا ہے، وہ مسافر ہوتا ہے، اس لیے اس کے اوپر عید والی قربانی واجب نہیں ہوتی۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، عید کی نماز بھی اس کے اوپر واجب نہیں ہے، اسی لیے تو لوگ مینا میں رہتے ہیں، عید کی نماز پڑھنے نہیں جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ مینا والوں کے اوپر عید کی نماز پڑھنا واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مینا جو ہے وہ حرم سے باہر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے پہلے زمانوں میں بھی لوگ دور دراز سے جب پڑھنے آتے تھے تو شریعت نے ان کو رعایت دی، اور آقا علیہ السلام نے یہ رعایت دی کہ جو مسافر ہے، جو شہر سے باہر ہے، اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ تمہیں واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، آنا چاہو تو آ جاؤ، اگر نہیں آنا چاہتے تو نہ آؤ۔ تو یہ رعایت کن کے لیے تھی؟ شہر سے باہر والوں کے لیے تھی، شہر والوں کے لیے یہ رعایت نہیں تھی۔ آگے چلتے ہیں، حدیث پاک سنتے ہیں۔ المصنف کی کتاب ہے، امام بخاری کے استاد ہیں عبد الرزاق، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے غلام ابو عبیدہ یہ موجود تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ جمعہ اور عید الفطر ایک دن جمع ہوئے۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں جمعہ بھی اور عید الفطر بھی یہ دونوں جمع ہوئے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز عید کے بعد خطبہ دیا، پھر فرمایا جمعہ اور عید دونوں ایک میں اکٹھے ہوئے، مجھے یہ بات پسند ہے، مجھے یہ بات پسند ہے کہ جو اوالی مدینہ میں ہیں وہ یہیں رکیں تاکہ جمعے میں حاضر ہو سکیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ صحابی رسول حضرت عثمان غنی، وہ فرماتے ہیں عید اور جمعہ یہ دونوں جمع ہو گئے ہیں، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جو مدینے سے باہر کے آئیں، اوالی مدینہ، اوالی مدینہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مدینے کے اطراف والے، شہر والے نہیں، شہر سے باہر والے، وہ فرماتے ہیں میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ جو شہر سے باہر والے یہاں عید پڑھنے آئے ہیں وہ یہی رکے رہیں اور ہمارے ساتھ کیا کریں؟ جمعہ پڑھیں۔ صحابی نے یہ نہیں کہا کہ جمعہ فرض ہی نہیں رہا، بلکہ کیا فرمایا کہ جو شہر سے باہر والے بھی ہیں میں یہ پسند کرتا ہوں کہ وہ واپس نہ جائیں، ہمارے ساتھ جمعہ پڑھ کر پھر جائیں۔ لیکن پھر فرمایا
کہ جو رکنا چاہے وہ رک جائے، جو واپس جانا چاہے تو میری طرف سے اس کو اجازت ہے، میری طرف سے اس کو اجازت ہے۔ اس حدیث پاک سے بھی وہ پہلی حدیث پاک کی بالکل شرح ہو گئی کہ جمعہ اور عید جب جمع ہو تو جمعہ فرض رہے گا، عید واجب ہی رہے گی، لیکن اس بندے کے لیے شریعت نے رعایت کی کہ جو شہر سے باہر کا رہنے والا ہے وہ چاہے تو وہ جمعہ پڑھے چاہے نہ پڑھے، لیکن شہر والوں کے اوپر جمعہ فرض رہے گا۔ اور حضرت عثمان غنی نے بالکل واضح الفاظ میں کہا کہ جو شہر سے باہر والے ہیں وہ اگر چاہیں تو ہمارے ساتھ کیا پڑھیں، شہر والوں کے ساتھ کیا پڑھیں، جمعہ پڑھ کر جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ جمعہ انہوں نے پڑھا، جمعہ معاف نہیں ہوا۔ اسی طرح امام شافعی یہ اپنی کتاب میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ اور عید اکٹھے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دیکھیں واضح حدیث پاک کون نقل کر رہے ہیں، امام شافعی نقل کر رہے ہیں اس حدیث پاک کو، کہ جمعہ اور عید آقا علیہ السلام کے دور میں جب جمع ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جو مدینے سے باہر کے رہنے والے ہیں، آقا علیہ السلام نے واضح الفاظ میں فرمایا جو مدینے سے باہر والے ہیں، یعنی اس کو اوالی مدینہ عربی کتب میں کہا جاتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پس دور سے آنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا کہ جو چاہیں تو جمعے کی نماز تک انتظار کریں یہی رہیں، اور چاہیں تو اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں۔ اس حدیث پاک میں بالکل واضح آقا علیہ السلام کا فرمان، آقا علیہ السلام کی حدیث کہ آقا علیہ السلام نے جمعہ اور عید میں اوالی مدینہ مدینے کے باہر والوں کو اختیار دیا کہ اگر چاہتے ہو تو عید کے بعد رکے رہو ہمارے ساتھ جمعہ پڑھ کر جاؤ، اور اگر چاہتے ہو تو کیا کرو واپس چلے جاؤ، کیونکہ جو شہر کے باہر رہنے والا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن جو شہر والے ہیں ان کے اوپر تو جمعہ فرض ہی رہے گا۔ لہٰذا سعودیہ والوں کا یہ فتویٰ جاری کرنا اور پورے سعودیہ کے اندر یہ اعلان کرنا کہ جمعے والے دن جیسے آج وہاں عید ہے تو انہوں نے صرف عید کی نماز پڑھانی ہے، وہاں جمعہ نہیں ہوگا، یہ بالکل غلط ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل باطل ہے کہ جمعہ جب شہر کے اندر ہو تو پھر کیا ہوتا ہے یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، یہ فرض رہے گا، اور اہل شہر والوں کے اوپر بھی جمعہ کیا ہوگا وہ فرض ہوگا، کہ کیونکہ جمعے کی فرضیت جو ہے یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے شرح معانی الآثار، اس کے اندر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیثوں میں جو فرمایا گیا کہ جو شہر سے باہر والے ہیں ان کے لیے جمعے کی اجازت ہے، یہ اس لیے ہے کہ یہ شہری نہیں ہیں۔ امام طحاوی اس حدیث پاک کی شرح بیان کرتے ہیں، شرح مشکل آثار کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 190 کے اندر، کہ جو فرمایا گیا احادیث میں کہ جمعے والے دن اختیار دیا گیا، یہ اختیار اس وجہ سے دیا گیا کہ وہ شہری نہیں تھے، وہ مدینے والے نہیں تھے، مدینہ سے باہر رہنے والے تھے، اس لیے حدیث پاک میں ان کو اختیار دیا گیا۔ اسی طرح ایک اور امام ہے حضرت علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اکثر فقہاء نے فرمایا کہ جمعہ جو ہے وہ بدستور فرض رہے گا، کہ آیت قرآن پاک کی جمعے کی فرضیت کے بارے میں جو ہے وہ کیا ہے وہ عام ہے، اور عید کے جمعے کے دن ہونے کے باوجود احادیث جمعے کو ضروری اور لازمی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ نیز جمعہ الگ عبادت ہے اور عید الگ عبادت ہے، ایک عبادت ہونے سے دوسری عبادت ساقط نہیں ہوتی۔ جیسے تراویح ہے، تراویح آنے سے وطر تو نہیں نا ختم ہو گئے، وطر واجب رہے، تراویح سنت رہی۔ اسی طرح عشاء کی جو سنتیں ہیں وہ تو نہیں نا ختم ہو گئی، عشاء کی سنتیں رہی، عشاء کی نماز تو نہیں نا ختم ہو گئی،
حالانکہ ایک اضافی عبادت تھی، تراویح 20 رکعتیں تھی، لیکن اس کے باوجود تہجد، وتر، سنتیں اور عشاء کی نماز یہ بدستور کیا تھی؟ وہ اپنی اپنی جگہوں پر فرض، واجب، سنت رہی۔ کیوں؟ کہ ایک عبادت جو ہوتی ہے وہ دوسری عبادت کو ساکت نہیں کرتی، ختم نہیں کرتی۔ دو عبادتیں جمع تو ہو سکتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک عبادت جو ہے وہ دوسری عبادت کو ختم کر دے۔ اور جمعہ اور عید یہ جمع ہو جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کبھی بھی نحوست نہیں آتی، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ یہ باعث برکت ہے کہ جمعے والے دن بھی رحمت اور عید والے دن بھی رحمت۔ عید والے دن اس قدر رحمت ہوتی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ راستوں کے اوپر کھڑے ہو کر مسلمانوں کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اللہ تو عید والے دن فرشتے مبارک دے، وہ بھی جمعے والا دن۔ اور جمعے والا دن کہ جب جمعہ کے دن مر جائے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا، کہ جمعے والے دن جہنم کو بھڑکایا نہیں جاتا۔ دونوں برکتیں، عید فرشتے رحمتیں برکتیں لٹاتے ہیں، راستوں میں مسلمانوں کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ مسلمان جب عید کی نماز پڑھنے آئیں تو ایک راستے سے آئیں، دوسرے راستے سے جائیں، تاکہ دونوں راستوں سے برکتیں سمیٹ لیں۔ دونوں راستوں سے برکتیں سمیٹتے ہوئے مسلمانوں کی شان و شوکت لوگوں کے سامنے عیاں ہو کہ مسلمان کس قدر زیادتی میں ہیں۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ سنت یہ ہے کہ بندہ ایک راستے سے آئے اور دوسرے راستے سے جائے، تاکہ دونوں راستوں سے برکتیں بھی سمیٹے، مسلمانوں کی شان و عظمت بھی ہو۔ اور دوسری طرف جمعہ ہے کہ جمعے والے دن ویسے ہی برکت ہے، تمام دنوں کا سردار وہ بھی جمعہ، اور عید کہ سب کی سب لوگوں کی بخششیں، مغفرتیں اس کے پروانے بٹتے ہیں، تو وہ عید اور اس کی رات کو بٹتے ہیں۔ اس لیے یہ لیلۃ الجائزہ والی رات ہے، آج کی رات جو ہے یہ رات غفلت میں گزارنے والی نہیں۔ حدیثوں میں فرمایا کہ جو آج رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اس کا دل اس دن سلامت رہے گا جس دن دل مردہ ہو جائیں گے، اس وقت بھی اس کا دل سلامت رہے گا۔ اور ایک روایت کے مطابق اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے جو اس رات عبادت کرے۔ اور ایک حدیث پاک کے تحت آج رات کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا مانگی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، اس میں ایک رات جو ہے وہ عید کی رات ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جائے وہ دعا جو ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور رمضان میں اللہ تعالیٰ ہر دن ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ہر افطار کے وقت لاکھوں مسلمانوں کو جہنم سے آزادی کے پروانے دیے جاتے ہیں۔ اور چاند رات کو پورے رمضان میں جتنے مسلمان جہنم سے آزاد ہوئے ہوں گے اس برابر چاند رات کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ تو عید والا دن، عید کی رات یہ بھی باعث برکت، اور جب جمعرات بھی آ جائے اور صبح جمعہ آ جائے تو یہ بھی باعث برکت کہ جمعے کی رات بھی برکت والی ہے اور جمعے کا دن بھی برکت والی ہے، کہ اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ دنیا میں آئے، اور اسی دن قیامت ہوگی، جمعے والے دن۔ جمعے والے دن اس لیے تمام دنوں کا کیا ہے؟ وہ سردار ہے۔ لہٰذا دونوں باتیں جس موضوع کے اوپر آج میرا بیان تھا کہ جمعہ اور عید جمع ہونا یہ باعث اللہ معاف کرے کوئی آزمائش یا منحوس نہیں ہے، نہ ہی کسی حکومت یا کسی کے اوپر بھاری پڑتی ہے، بلکہ جمعہ اور عید جمع ہونا یہ کیا ہے؟ یہ باعث برکت ہے۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جس دن جمعہ اور عید آقا کے دور میں جمع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے ذکر اور بلائی کو پا لیا۔ اور پھر جمعہ اور عید جب جمع ہو جائے تو جمعہ فرض رہے گا اور عید کیا ہوگی؟ وہ واجب رہے گی، کہ آقا علیہ السلام کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں کئی ایسے
آئے ایام کے جس میں جمعہ اور عید جو تھی وہ جمع ہوئی، تو ان سب ہستیوں نے جمعہ بھی ادا کیا اور عید کی نماز بھی ادا کی۔ ایسا نہیں کہ جمعہ اور عید جمع ہو جائیں تو جمعہ ختم ہو جاتا ہے، جمعہ فرض ہی رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اذان ہوگی۔